السلام علیکم کلاس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 1 سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ آج 27 تاریخ 2023 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے آج چیپٹر نمبر 1 سے سائنس سے شروع کریں گے، یعنی کہ بیسک چیزیں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے۔ بیسک چیزیں میرے پاس یہ سب کا سائنس ہے۔ سائنس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نالج ہوتا ہے۔ سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نالج۔ دا نالج گین فرام ایکسپیریمنٹیشن اینڈ آبزرویشن۔ ایکسپیریمنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تجربات، اور آبزرویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشاہدات، یعنی کہ ایسی چیزیں جس سے ہم تجربہ کر سکیں اور مشاہدہ کر سکیں۔ مشاہدہ کرنے کے بعد جو ہمیں چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سائنس ہوتا ہے۔ اور جو لفظ سائنس ہے وہ لاطینی الفاظ سے نکلا ہے، مطلب لیٹن، اور لفظ جو لاطینی الفاظ ہے وہ سائنس کا، جس کا مطلب ہی نالج ہے، وچ مینز نالج۔ کیا اس کا مطلب ہے؟ وچ مینز نالج، یعنی کہ تعلیم، علم حاصل کرنا۔ اکارڈنگ ٹو نیچر، اگر ہم نیچر کے مطابق بات کریں نا تو اس کی دو چیزیں بنتی ہیں، دو ٹائپس ہیں، ایک بایولوجیکل سائنس ہے اور ایک ہمارے پاس فزیکل سائنس ہے۔ بایولوجیکل سائنس میں کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ اسٹڈی آف لیونگ تھنگز اکارڈنگ ٹو سائنس، مطلب زندہ جانوروں کا، زندہ چیزوں کا مطالعہ کرنا سائنس کے مطابق، یہ ہمارے پاس کیا کراتا ہے؟ بایولوجیکل سائنس کراتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے فزیکل سائنس۔ فزیکل سائنس میں ہم نے پڑھا تھا اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس، دا اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس ریگارڈ فزیکل سائنس، مطلب جو بے جاندار چیزیں ہیں ان کے بارے میں مطالعہ کرنا، یہ ہمارے پاس فزیکل سائنس کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھوڑی سی بیسک چیزیں ہیں، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے فزکس۔ ہم نے پہلے سائنس کے بارے میں پڑھا کہ سائنس کیا ہوتی ہے، سائنس کے بارے میں پڑھا کہ اس کے اندر بایولوجیکل سائنس ہوتی ہے، فزیکل سائنس ہوتی ہے۔ بایولوجیکل کے بارے میں بتایا کہ یہ لیونگ تھنگس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیونگ تھنگس کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اور جب ہم نے فزیکل پڑھا اس میں ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر نان لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ بیسک جو ہماری چیز تھی وہ تھی فزکس ہے۔ پہلے میں نے کہا چلو سائنس کے بارے میں بتا دوں، سائنس کے بارے میں بتایا، اس کے بعد ہم نے فزکس کی جانب جانا ہے۔ فزکس کیا ہوتی ہے؟ فزکس وی اسٹڈی میٹر۔ ہم کسی مادہ، میٹر مطلب ہوتا ہے ایوری تھنگ ان آکوپائی، مطلب جتنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیز گھیرتی، جگہ گھیرتی، وہ ہمارے پاس میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ انرجی کے مطابق توانائی ہوتا ہے، اور اینڈ دیئر ریلیشن بٹوین دیم، یا اس سے کوئی بھی چیزیں جو باہمی تعلق رکھتی ہیں یا جو آپس میں ملتی ہیں، وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ فزکس ہوتی ہے۔ فزکس کیا پڑھا ہم نے؟ یعنی فزکس وہ اسٹڈی میٹر، انرجی اینڈ دیئر ریلیشن شپ بٹوین دیم۔ اس کے بعد ہم نے بیسیکلی جو ہم نے فزکس میں پڑھا ہے نا، وہ ہم نے یہ پڑھا ہے فزکس کے اندر کہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو، کوئی بھی آبجیکٹ مطلب کوئی بھی جسم ہو، وہ حرکت، وہ اس کے بیہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بیہیو کرتی ہے، یہی ہمیں فزکس بتاتی ہے۔ آگے ہم نے بہت سی برانچیں بھی پڑھنی ہیں، جس کے اندر میکینکس ہوگا، ہیٹ ہوگا، ساؤنڈ ہوگا، آپٹکس ہوگا، اور الیکٹرو میگنیٹزم ہوگا، نیوکلیئر فزکس ہوگا، پلازما فزکس ہوگا، اس کے اور جیو فزکس ہوگا۔ یہ سب چیزیں جو ہم نے پڑھنی، یہ اس کے بارے میں پڑھنا کہ فزکس ہمیں کیا بتاتی ہے۔ بیسیکلی میں نے بتایا کہ کوئی بھی آبجیکٹ ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے انڈر لائن کیا تاکہ سمجھ لگ جائے۔ اٹ از دا بیسک پارٹ آف فزیکل سائنس، یہی فزیکل سائنس کا بنیادی حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اٹ از ایکسپیریمنٹل سائنس، اور یہی ایکسپیریمنٹل سائنس بھی یعنی کہ تجرباتی سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ مین فرنٹیئر آف فزکس، مین فرنٹیئر فزکس آف سائنس، سائنس کا جو سب سے پہلا یعنی کہ سامنے والی چیز ہے، وہ ہم نے کیا سامنے چیز رکھنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دا ورلڈ ایکسٹریملی لارج، یعنی کہ ہم نے دنیا کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ہے لارج مطلب بڑا، اور بڑی چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس دنیا ہے، یونیورس کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دا ورلڈ ایکسٹریملی لارج، یعنی کہ انتہائی گہرائی میں پڑھی جانی چاہیے۔ ورلڈ، یہ اسپیلنگ تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا، چلو کوئی نہیں، یہاں پہ ایل آنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دا ورلڈ ایکسٹریملی اسمال۔ اب ہم نے اس سے باریکی کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ باریکی کے ساتھ ہم نے کیسے پڑھا؟ اس کے اندر تھے اسمال پارٹیکلس، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ذرات، سچ ایز پروٹون، نیوٹرون اینڈ الیکٹرون، میزون بھی ہے، نیوکلیون بھی ہے، یعنی کہ بہت سارے اس کے اندر بھی پارٹیکلس پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے نا، جو تیسرا ہمارے پاس ہے وہ دا ورلڈ مڈل سائزڈ
थिंग्स यानी कि दुनिया का दरमियानी हिस्सा कैसे पढ़ा जाए, सच एज मॉलिक्यूल्स टू द अर्थ, सच एज मॉलिक्यूल्स एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ, यानी कि जमीन की गहराई, जमीन की अंतहाई के एक मॉलिक्यूल को कैसे पढ़ा जाए। आगे हमने पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में। हमने 9th क्लास में जो पढ़ी थी ना, कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी जिसके अंदर मैकेनिक्स आता था, हीट आता था, साउंड आता था, ऑप्टिक्स आता था, ऑप्टिक्स में लाइट पढ़ा था, दूसरा उसका नाम ऑप्टिक्स था, और तीसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था, प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जियो फिजिक्स, ठीक है। ये वो वहाँ पे हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था 9th क्लास में। आगे हमने जो फर्स्ट ईयर में जो चंद चीज़ें ये चंद ब्रांचेस बताई गई हैं, चार ब्रांचेस में बताया गया। सबसे पहले जो ब्रांचेस फिजिक्स में था वो हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने पढ़ना है कि ये ब्रांच फिजिक्स की वो शाख है जो एटॉमिक न्यूक्लियर यानी कि एटम के न्यूक्लियस के बारे या न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पार्टिकल फिजिक्स। क्या आता है पार्टिकल का मतलब वैसे जर्रात होते हैं, छोटे छोटे जर्रात है फिजिक्स के। अगर हमने फिजिक्स के लिहाज से पढ़ा जाए पार्टिकल फिजिक्स को, तो वो कंसाइड होती है अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मादे के असली पार्टिकल है ना, असली जो ज़रात है। अल्टीमेट का मतलब होता है असल चीज़, यानी कि जो हकीकी तौर पर पाई जाए। वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, न्यूक्लियन थे, मेसॉन थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, और भी इसके अंदर पार्टिकल्स थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है। और जो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है ना, ये वेलोसिटी के बारे में बताता है, लेकिन ये वेलोसिटी वो होती है जो अप्रोच करती है लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट को या लाइट को, ठीक है। ये हमने द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच रिलेट वेलोसिटी अप्रोच टू स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड या विच रिलेट अप्रोच टू लाइट, यानी कि जो रोशनी को से मुंसलिक हो वो वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाती है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या पढ़ना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड आ जाएगा। तो क्योंकि हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा तो सॉलिड आ जाएगा। तो ऐसी फिजिक्स की वो शाख जो मुंसलिक हो, जो जुड़ी हो किसी ढांचे के साथ या खसूसियात किसकी, सॉलिड की, किसकी, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस होता है, यानी कि ऐसी फिजिक्स की वो शाख जो मुंसलिक हो किसी ढांचे के बारे में या साख के बारे में या किसी सॉलिड की खसूसियात के बारे में, इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं।